بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آئیے آج آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات پیش کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی اپنی نبوت کے دعوے سے پہلے مریدوں کی کیسے ذہن سازی کرتا تھا۔ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے مریدوں کے ذہن کو کیسے تیار کرتا تھا کہ جب میں دعوی نبوت کروں تو فوراً قبول کر لیں۔ مرزا بشیر احمد لکھتا ہے، اسی کے حوالے سے پوری عبارت اسی کی ہے، سنتے جائیے۔ مرزا بشیر احمد لکھتا ہے، بیان کیا مجھ سے میاں عبداللہ سنوری نے کہ ابتدائی زمانے کی بات ہے کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود نے مجھ سے فرمایا کہ ایک بادشاہ نے نہایت اعلیٰ درجے کے کاریگر سے کہا کہ تم اپنے ہنر اور کمال کا مجھے نمونہ دکھاؤ، اور نمونہ بھی ایسا نمونہ ہو کہ اس سے زیادہ تمہاری طاقت میں نہ ہو، یعنی اعلیٰ درجے کا کمال پیش کرو۔ گویا اپنے انتہائی کمال کا نمونہ ہمارے سامنے پیش کرو۔ اور پھر اس بادشاہ نے ایک دوسرے اعلیٰ درجے کے کاریگر سے کہا کہ تم بھی اپنے کمال کا اعلیٰ ترین نمونہ بنا کر پیش کرو۔ اور ان دونوں کے درمیان اس بادشاہ نے ایک حجاب حائل کر دیا، یعنی ایک پردہ ڈال دیا۔ کاریگر نمبر اول نے ایک دیوار بنائی اور اس کو نقش و نگار سے اتنا آراستہ کیا کہ بس حد کر دی، اور اعلیٰ ترین انسانی کمال کا نمونہ تیار کیا۔ اور دوسرے کاریگر نے ایک دیوار بنائی، مگر اس کے اوپر نقش و نگار نہیں کی، لیکن اس کو ایسا صاف کیا کہ چمکا دیا کہ ایک مصفہ شیشے سے بھی اپنے سیقل میں وہ بڑھ گئی۔ پھر بادشاہ نے پہلے کاریگر سے کہا کہ اپنا نمونہ پیش کرو۔ چنانچہ اس نے وہ نقش و نگار سے مزین دیوار پیش کی، اور سب دیکھنے والے اسے دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ پھر بادشاہ نے دوسرے سے کہا کہ اب تم اپنے کمال کا نمونہ پیش کرو۔ اس نے عرض کیا کہ حضور، یہ حجاب درمیان سے اٹھا دیا جائے۔ چنانچہ بادشاہ نے اسے اٹھوا دیا تو لوگوں نے دیکھا کہ بعین ہی اس قسم کی دیوار جو پہلے کاریگر نے تیار کی تھی دوسری طرف بھی کھڑی ہے، کیونکہ درمیانی حجاب اڑ جانے سے اس دیوار کے سب نقش و نگار بغیر کسی فرق کے اس دوسری دیوار پر ظاہر ہو گئے۔ میاں عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ جب حضرت صاحب نے مجھے یہ بات سنائی تو میں سمجھا کہ شاید کسی بادشاہ کا ذکر ہوگا، اور میں نے اس کے متعلق زیادہ خیال نہ کیا۔ لیکن جب حضرت مسیح موعود نے ذلی نبوت کا دعویٰ کیا تو تب سمجھ میں آیا کہ یہ تو آپ نے اپنی مثال ہی سمجھا دی۔ سیرت المہدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 291 292۔ سنا آپ نے کہ اس میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں جو دعوی نبوت کیا ہوں یہ عکس ہے دعوی نبوت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور میں ذل ہوں، عکس ہوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، نعوذ باللہ۔ اسے اتنا بھی پتہ نہیں کہ عکس اصل نہیں ہوتا ہے، اور اصل کی کوئی چیز اس میں اصل نہیں ہوتی ہے۔ آئینے میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ اصلی چیز ہوا نہیں کرتی۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، جس کے پاس سمجھ نہ ہو وہ کیا سمجھے۔ دیکھا ہوگا کہ عموماً چڑیا آئینے کے سامنے آتی ہے اور اسے ٹھونکتی رہتی ہے، یہ سمجھ کر کے اندر بھی ایک چڑیا ہے، حالانکہ اندر کوئی چڑیا نہیں ہوتی۔ تو اندر آئینے کے اندر نفی ہے، آئینے کے اندر جو عکس نظر آ رہا ہے وہ عکس منفی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ بالکل حقیقت سے خارج ہے۔ مگر مرزا غلام احمد قادیانی لوگوں کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں جو کچھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھے انہی کا عکس تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال یہ طریقہ تھا مرزا قادیانی کا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے اور اپنی نبوت کے دعوے سے لوگوں کو قریب کرنے کا۔ اپنے مریدوں کی وہ ذہن سازی کیا کرتا تھا، الگ الگ انداز سے گفتگو کرتا، جیسے ابھی آپ نے وہ واقعہ سنا گھڑا ہوا۔ ہم پوچھتے ہیں مرزائیوں سے کہ یہ تو بتاؤ، آج تک مرزا کی پیروی کر کے کوئی شخص مرزا قادیانی کی طرح تمہارے اندر مسیح موعود کیوں نہیں بن گیا؟
یہ عکس تو منتقل ہونا تھا، عکس در عکس، عکس در عکس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹے لوگوں سے بھرپور حفاظت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔